بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس وقت ہم لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ ایک مہینے سے پنجاب شدید ترین پانی کے سیلاب کی وجہ سے پورے ملک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن دنوں میں بارشیں تھیں گزشتہ ایک مہینے پہلے، ان دنوں میں جب زبردست سیلاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں بات ڈالی کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں، خواہ وہ سکھ بھائی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، دلت ہیں، عیسائی ہیں، جینی اور بودھی ہیں، یہ الگ الگ قومیں پنجاب میں رہتی ہیں۔ تو دل میں یہ بات تھی کہ ہمیشہ پنجاب کے لوگوں نے ہم نے بھارت کے سبھی لوگوں کا ہر ایک مصیبت کے وقت ساتھ دیا، تو کیوں نہ اس بار ہم اپنی قوم کو کہیں کہ آپ بھی پنجاب کا ساتھ دیں۔ تو چنانچہ لدھیانہ جامع مسجد سے ایک اعلان جاری کیا گیا کہ بھارت کے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کے اندر آ کے سیلاب میں اپنی محبت کا اظہار کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تقریباً اب تک 2000 مسجدوں کے جو امام ہیں، پردھان ہیں، ٹرسٹیز ہیں، نمازی ہیں، تو عام اندازے کے مطابق 3000 سے زیادہ کنٹینر رسد کے وہ لے کے پنجاب آئے۔ اس کے لیے ایک پورا پہلے سے سسٹم بنایا گیا، کیونکہ لدھیانہ جامع مسجد جو ہے وہ پچھلے 75 سال سے پوری اسٹیٹ کے اندر بڑے منظم طریقے سے کام کر رہی۔ تو روزانہ جو 100 گاڑیاں رات کو موصول ہوئیں تو صبح کو ان کو ان ڈسٹرکٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا جہاں جہاں ضرورتیں تھیں۔ اور اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ہم نے علاقے کے جتنے ہندو سکھ بھائی تھے، ان کی جو لوکل این جی اوز تھیں، ان کے ساتھ اپنی آنے والی این جی اوز کو جوڑا تاکہ ان لوگوں تک راحت پہنچائی جا سکے جن کو اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اب اس کو بھی ہم نے 3 حصوں میں رکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سارا عمل مسلمانوں نے جو کیا ہے، تو اس کے پیچھے جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر پریشان ہو تو آپ کس طرح آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ آپ ٹھیک ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن دنیا کے ہر انسان کو اس کے مذہب، اس کے رنگ، اس کی ذات کے باوجود رسپیکٹ دینا اور چھوا چھوت سے چھٹکارا لوگوں کو دینا، یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھائی کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان والا کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہ کرے۔ تو ہم لوگ جب پنجاب میں پہلے دن دورے پہ تھے تو اس تکلیف کو محسوس کیا کہ جو لوگ 20 فٹ 22 فٹ 15 فٹ پانی میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان تک پہنچنا سب سے ضروری کام۔ تو چنانچہ اس جذبے کے ساتھ جب سب لوگ پنجاب آئے تو ہم نے پہلے 15 دن جو کام کیا وہ صرف راشن کے اوپر کیا، اس میں کھانے پینے کی ساری چیزیں اور چیزیں بانٹتے ہوئے بھی اس بات کو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، جو کٹ تیار کی جاتی 2-2 کلو سامان کی، تو جتنے بھی لوگ یہاں جامع مسجد سے آگے پہنچے تو ان کو تاکیداً یہ بات بتائی گئی کہ تمام کٹیں جو ہیں وہ ایک پریوار کو 5 سے 10 تک دی جائیں تاکہ وہ کچھ دن آرام سے اپنی کھانے پینے کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ جب کسی کو دیتے تھے تو پوری طاقت کے ساتھ زیادہ دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا ٹرینڈ چلایا 15 دن کے بعد کہ بارشیں ہو رہی تھیں تو ہم نے اس میں ترپالیں، مچھردانیاں، فنگل انفیکشن کی کچھ دوائیں، سینٹری پیڈ، ڈائپرس، چٹائیاں، بسترے اور اس کے علاوہ سویپرز، ہر چیز جو عام ضرورت کی تھی، ٹوتھ پیسٹ، برش، تو صابن نہانے کے، کپڑے دھونے کے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر، تو اس کو پھر 15 دن چلایا۔ تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جو بھی لوگ اب تک آئیں تو ہم نے باڑھ پیڑت علاقوں میں سامان کی کوانٹٹی اس حد تک آگے دی ہے کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے کا سامان ساری جگہ پہنچ چکا ہے۔ اب ہم لاسٹ سٹیج پہ ہیں جب باڑھ کا مقابلہ سخت ہو گیا ہے۔ آج کل کیونکہ پانی اتر رہا ہے، پانی اترنے کے بعد گارا ہے، مرے ہوئے جانور ہیں، بیماری ہے، تو لگاتار جہاں پنجاب گورنمنٹ اور ہمارے ہندو سکھ بھائی اس میں سیوا کر رہے ہیں میڈیکل لائن میں،
تو اس میں بھی ہم نے مسلمانوں کی طرف سے ایک بڑا حصہ ڈالا. اب تک ہماری 50 میڈیکل ٹیمیں، آج بھی صبح میڈیکل ٹیم ابھی روانہ ہوئی ہے، تو 50 میڈیکل ٹیمیں کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میڈیکل ٹیمز کے ساتھ ہم نے ایک ایمبولینس ان کو لے کے دی تاکہ بلڈ ٹیسٹ ٹائم پہ کریں، ٹائم پہ دوائی دی جائے. جانوروں کی دوائیاں استعمال کی گئیں اور اب سوکھے چارے کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کے بعد آخر کی اسٹیج میں ہم جو غریب کسان ہیں ان کو کھاد جو ہے وہ مہیا کرائیں گے. یہ سارے سٹیپ اس لیے بنائے گئے تاکہ جب ہم کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ محبت اسی کو کہتے ہیں جو آخر تک نبھائی جائے، کوئی رسم نہیں کہ جی ایک دن آئے اور چلے گئے. تو یہ جو نظام اس بار بنا تو اس کے فائدے بھی بہت سے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ ملک کے جو مسلمان ہیں وہ عام لوگوں کو تو نہیں پتہ، لیکن ہم لوگ مسجدوں سے، مدرسوں سے، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بڑی مدت سے چھوٹی چھوٹی جگہ این جی اوز بنا کے کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان کی خدمت کبھی ٹرینڈنگ میں نہیں آئی. تو اس بار جس انداز سے خدمت کی گئی تو پہلی بات تو ہے کہ وہ ٹرینڈ میں آئی، اور ہمارے ہندو سکھ بھائیوں نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. دوسری بات اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں میں، ہندو اور سکھ بھائیوں میں محبت کی جو معیار تھا وہ پہلے سے بہت زیادہ آگے بڑھا، اور بہت ساری ایسی غلط فہمیاں دور ہوئیں جو آج سے پہلے ہمارے درمیان تھیں. غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت نہایت ضروری ہے. آپ جس زمین پہ آج آئے ہیں اس کو پنجاب کہتے ہیں، اور پنجاب 5 دریاؤں کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن پنجاب دراصل جو سکھ مذہب کے پہلے رہنما ہیں جن کو ہم لوگ مسلمان پیر بابا نانک صاحب کہتے ہیں، اور ہمارے سکھ اور ہندو بھائی گرو نانک دیو جی کے نام سے ان کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات شروع کی تھی کہ سمواد کیا جائے، یعنی گفتگو کی جائے، اور انہوں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، الگ الگ مذہبوں، الگ الگ قوموں کے لوگوں سے ملاقات کی. تو اس سمواد کے دوران یہ فائدہ یہ ہوا ہمیشہ کہ جب کبھی آپ سمواد کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ آپ ملتے ہیں، بات چیت ہوتی، تو جب بات چیت ہوگی تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، بات چیت ہوگی تو جنگ ٹل جائے گی، بات چیت ہوگی تو محبت میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو سمواد ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں جہاں راحت پیڑتوں کو مدد ملی وہاں بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوئی اور بہت محبت میں اضافہ بھی ہوا. اب جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میری یہ بڑی گزارش ہے کہ آپ نے بڑی محبت سے خدمت انجام دی ہے، لیکن یہ خدمت صرف پنجاب تک محدود نہ رکھیں. آنے والے دور میں اپنے علاقے میں اس خدمت کو انسانوں تک عام کریں. بہت سارے لوگ، بہت ساری این جی اوز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کہ ایک چھوٹا سا ضابطہ پورا کر لیں جس کو ہم کالم کہتے ہیں، کالم بھر لیں تو بس ہو گیا. نہیں، اگر آپ اخلاص سے کام کریں گے تب تو اللہ کی مدد آئے گی. آپ اخلاص سے کام نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آنے والی. اخلاص کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اس کی جو گراؤنڈ لیول کی حقیقت ہے اس کو جانیں، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ اس بارے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ جتنے نوجوان لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی بڑی این جی اوز ہیں، ان کی ویڈیوز تو اچھی ہیں لیکن گراس روٹ پہ ان کے پاس کچھ نہیں. ان کی ویب سائٹیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن حقیقت میں ان کے پاس 100 لوگ بھی ایسے نہیں جن کو انہوں نے تبدیل کیا. تو اس سے بہتر وہ لوگ ہیں جو آپ جیسے نوجوان الگ الگ علاقوں میں کام کر رہے ہیں. جو نئی نسل ہماری، اس میں ٹرینڈ چل پڑا کہ بس سگریٹ پیو، کوئی اچھا موٹر سائیکل لو، اس پہ چکر لگاؤ، گیڑی لگاؤ. نہیں، یہ ٹرینڈ میں نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی کی کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے بعد نوجوانوں کے لیے کوئی فٹ بال کا کلب ہو، کوئی ان کے لیے جم ہو، کوئی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام نے یہ کہا کہ ہر ایک بندے کی ضرورت کے مطابق ہم اس کی رہنمائی کرنا چاہیں. بیٹیوں کے لیے کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹر ہوں، کوئی مسجدوں میں کمپیوٹر سینٹر کھولے جائیں جن میں وہ سارے کورسز جو بہت مہنگے ہیں ان کو آسان رقم کے اندر لوگوں کو ہم ڈیلیور کریں تاکہ اس سے اپنی زندگی کی ایک اچھی شروعات کر سکیں. اور یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ جو ابتدائی دور ہے، جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں مذہب کی اینک نہیں لگائی جا سکتی. مثال کے طور پہ پنجاب میں ہم نے جو چیریٹی اب تک کی، اب تک ہم نے تقریباً 1,20,00,000 روپے کے جو چیک بانٹے ان گھروں کو جو گر گئے تھے. اب ان میں تو مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھائی بہن بھی تھے، لیکن مسلمان گوجر تھے تو ان کے کچے گھر ہوتے
تو ان کو 1-1 لاکھ دیا، غیر مسلم بھائی بہن کے پکے گھر تھے تو ان کو 2-2 لاکھ کے چیک دیے۔ تو یعنی مذہب کو معیار نہیں بنا سکتے، معیار نقصان ہی رہے گا۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں آپ لوگ کہ جو بھی نظام ہم لوگ چل رہے ہیں، آپ لوگ جو آئیں، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، ہماری جو اپنے سکھ اور ہندو بھائیوں کے ساتھ محبت ہے، اس کی تلقین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ ہمارے کیونکہ وہ آئیڈیل ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ جب کسی کے ساتھ نبھائیں گے تو مکمل طریقے سے اس کو چلیں گے۔ تو اب آنے والے دور میں 1-2 مہینے بڑے سخت ہیں پنجاب کے لیے۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے، پہلے بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ جو آدمی آ رہا ہے راشن لے کے آ رہا ہے۔ تو اب کیونکہ سخت اس لیے ہے کہ اب لگاتار دوائیاں چاہیے، اب کھیتوں میں گارا ہے، گھر خراب ہو گئے ہیں جو دریاؤں کے قریب ہیں، اور زیادہ تر جانوروں کے لیے کیٹل فیڈ کی ضرورت پڑے گی۔ تو بڑے اطمینان سے جہاں اور NGOs لگی ہیں، تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ جب تک پنرواس کا، جس کو پھر بساؤ کہتے ہیں، کہ جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوتا تو ہم لوگ اطمینان سے اس خدمت کے اندر لگے رہیں گے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے علاقے کے نوجوان ہمارے پاس آئیں، آپ کی امانت ہم تک پہنچائی جو لگاتار لوگوں کو آگے دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ملک کو جب بھی ضرورت پڑے تو آپ سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔